فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس. ایسا ہے کہ جب ہم درمیان میں کہیں سانس توڑتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے تو ایک بات یاد رکھیے گا، جہاں پہ حرکت آتی ہے تو ہم اس کو ساکن کر دیں گے. جیسے سیقول السفہاء اللہم ایسے چل رہا ہے نا، تو ہم نے یہاں سانس توڑ دیا تو من الناسی نہیں کہیں گے. جب سانس توڑا ہے تو من الناس اس طرح سانس توڑیں گے. اور پھر آگے ہم نے پڑھنا ہے تو من الناس ہی سے آگے پڑھیں گے، آگے ما واللہم سے نہیں پڑھیں گے. ویسے ہم کئی بار پڑھ لیتے ہیں رعایت کرتے ہوئے، لیکن اصول یہ ہے کہ پھر پیچھے سے ایک لفظ دو ملا کر پڑھیں گے. من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. پڑھیں گے ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. اس قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، قاف کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھنا ہے. قل للہ المشرق والمغرب. یہ جو قاف ہے نا، ایک تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں، یہ جو نقطوں والا قاف ہے کینچی والا. دوسرا اس پہ قلقلہ بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قلقلہ. قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ یہ ہوتا ہے کہ آواز واپس لوٹتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے الف ہے اور قاف ہے، حمزہ قاف کو ہم پڑھیں گے اق، تو قاف کی آواز واپس لوٹی اق. سمجھ آئی جی؟ اچھا ہم کوئی اور لفظ دیکھ لیتے ہیں. مثلا غین ہے آغ، آغ آواز واپس نہیں لوٹی. ام آواز واپس نہیں لوٹی. لیکن آق یہ واپس لوٹانا، اس کو قلقلہ کہتے ہیں. تو 5 حروف ہیں جن پر آواز واپس لوٹائی جاتی ہے. کتنے حروف ہیں؟ 5 جن پہ قلقلہ کیا جاتا ہے، آواز واپس لوٹائی جاتی ہے. تو 5 حروف کوئی بتائے گا وہ کون سے ہیں؟ ہاں، قاف، طا، طا جو طا ظا عین غین، وہ طا بڑی طا. تو قاف، طا، با، جیم، دال. یہ 5 حروف جب بھی پڑھے جائیں گے ساکن ہوں گے یا مشدد تو اس وقت قلقلہ ہوگا. قاف، طا، با. جیسے اق، طا، آق. ایک ہے الف با تا. یہ جو تا ہے یہ تا قلقلے والی نہیں ہے، یہ پڑھیں گے تو ات پڑھیں گے، ات ات. لیکن جب وہ طا پڑھیں گے تو ات نہیں پڑھیں گے، آت. تو کیا پڑھیں گے؟ آت. دال آد، آد نہیں کہیں گے، آد. تو یہ 5 حروف ہیں، حروف قلقلہ. یہاں پہ آواز کو واپس لوٹانا ہوتا ہے. یہ علم القراءت کا ایک بنیادی اصول ہے. اس کو ان 5 حروف کو آپ یاد رکھیے گا. جس طرح آپ نے پہلے 6 حروف حلقی یاد کیے ہیں، اس سے پہلے آپ نے پہلے سبق میں 7 حروف مستعلیہ جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے وہ یاد کیے ہیں. تو تیسرے سبق میں ہم یہ بھی یاد کر رہے ہیں کہ اس میں ہم حروف قلقلہ 5 ہیں اور ان کو ادا کرتے ہوئے آواز واپس لوٹے گی. یہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا.
پہ غنہ ہوگا۔ ایک بات اور، آج ایک اور چیز یاد کر لیں، میم کے اوپر شد ہو یا نون کے اوپر شد ہو، میم اور نون کے اوپر شد ہو تو آگے جو مرضی حرف آ جائے، حروف ہلکی بھی آ جائے، یہاں پہ غنہ ہوگا۔ میم اور نون پر اگر شد آ جائے تو آگے حروف ہلکی آ جائیں تو پھر بھی غنہ ہوگا، مگر نون ساکن یا تنوین آئیں پھر آگے حروف ہلکی آئے تو پھر غنہ نہیں ہوگا۔ وہ نون ساکن کا میں نے کہا تھا، اور تنوین 2 زبر 2 زیر پیش۔ لیکن اگر میم کے اوپر شد ہو یا نون کے اوپر شد ہو، ام، ان، اب انا کے آگے جو مرضی آ جائے، مثلا انا اعطینا، آگے الف آ گیا ہے، حمزہ ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا حروف ہلکی میں ہے، لیکن چونکہ نون کے اوپر شد ہے تو ہم نے یہ اصول سادہ یاد کر لیا کہ نون اور میم پہ جب بھی شد ہوگی تو غنہ کرنا ہے، جو مرضی آگے آ جائے تو یہاں پہ غنہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ اب چاہیے مل کے پیچھے سے پڑھنا، لیکن آپ کا سانس اس اعتبار سے چھوٹا ہے، اس لیے میں آپ کی رعایت کرتے ہوئے آگے چل رہا ہوں۔ ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة، اب کوئی مجھے بتائے گا کہ لکبیرتن پہ غنہ ہے یا نہیں؟ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، جی غنہ ہے یا نہیں؟ کیوں؟ لَكَبِيرَةً تنوین آ گئی تو آگے الا آ گیا الف، یہ حروف ہلکی میں سے ہے، وہ 6 جو ہے ان میں الف بھی آتا ہے حمزہ میں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ چلیں جی، اس کا تھوڑا سا سیاق و سباق سمجھ لیں کہ یہ دوسرا پارہ ہے، پہلا رکوع ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر قبلہ بدلنے کی بات ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے ایک بستی میں، تو وہاں پہ پہنچ کر نماز حضور پڑھا رہے تھے تو دوران نماز آپ کو خیال آیا کہ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے وہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ جب تک حضور مکہ مکرمہ میں تھے تو خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آ گئے تو حضور نے اللہ کریم کے حکم پر خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ترک کر دیا اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تقریباً 17 مہینے حضور نے بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے نماز ادا کی۔ نیا دین آیا ہے تو پھر خانہ کعبہ اپنا مرکز بھی کوئی اور ڈھونڈو، تو تانے دینے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو نماز میں
یہ خیال آیا کہ اگر بیت المقدس سے قبلہ ہٹ کر قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ان کا اعتراض بھی ختم ہو جائے گا اور ہمارا اپنا قبلہ بھی ہو جائے گا، اور کعبہ سے آپ کو ایک خاص محبت بھی تھی اس لیے کہ یہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی سین حرم اس کے قرب میں مکہ مکرمہ میں۔ تو جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو یہ خیال آیا تو عین حالت نماز میں ہی قرآن مجید کی آیت اتر آئی، اور اللہ کریم نے فرمایا ہے حبیب جدھر تمہارا دل کرتا ہے چہرہ ادھر کر لو، ہم کعبہ ادھر بنا دیں گے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ تو اس مقام پہ وہ آ رہا ہے کہ سیقول السفہاء، سیقول، ایک چیز یاد رکھیں کہ ہر وہ عربی کا لفظ وہ فعل جس کے شروع میں سین آ جائے، کیا آ جائے؟ سین، تو وہ مستقبل کے معنی میں چلا جاتا ہے۔ سین اور سوفا یہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے یقولو، وہ کہتے ہیں یا وہ کہتا ہے، ایک ہے سایقولو، تو اس کا مطلب ہے ان قریب وہ کہیں گے، یعنی مستقبل میں۔ سین مستقبل میں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، تو سین اور سوفا مستقبل کے لیے آتا ہے۔ سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، پاگل لوگ کہیں گے، من الناس، لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم اللاتی، کس شے نے ان کے قبلے سے پھیر دیا، ما کون سی چیز ہے جو ما ولاہم جس نے انہیں پھیر دیا، ولا تولی پھر جانا، عن قبلہ قبلہ سے پھیر دیا ان کو، اللاتی کانوا علیہ جس پہ یہ تھے، تو بے وقوف لوگ کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے جواب میں کہ حبیب یہ جو بے وقوف اس طرح تمہیں تانے دیں گے تو حضور کی امت کو تمہیں کہ تم نے کیوں قبلے کو رخ کیوں پھیر دیا، کدھر اب مڑ گئے، تو قل کہہ دیجئے انہیں، للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے، یہدی من یشاء جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، سیدھے رستے کی طرف، صراط میں نہ رستہ، مستقیم سیدھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح ہم نے بنایا آپ کو، امتم وسطا، درمیانی امت، ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور کی امت کو فرما رہا ہے کہ تم درمیانی امت ہو، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور میرے رسول تم سب پر گواہ ہوں گے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں درمیانی امت کیوں کہا، مسلمانوں کو درمیانی امت کہا، کیوں؟ بہت سی اس کی وجوہات ہیں۔ ایک تو حضور کی امت کو درمیانی امت اس لیے کہا کہ انہیں جو عمر ہے وہ بھی درمیانی سی دی گئی ہے، ایک متوسط امت دی گئی ہے، عمر دی گئی ہے جس میں یہ اپنا کام کر کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ ایک جو مفسرین فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ وجہ نہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ حضور کی امت کو متوسط اس لیے کہا گیا ہے کہ جتنے پہلے دین آئے ہیں، جتنے پہلے مذاہب آئے ہیں، ان میں سے متوسط درمیانہ دین یہی ہے، تو اس دین کو اڈاپٹ کرنے والے متوسط ہیں، درمیانے ہیں۔ کیسے؟ پہلے دین بدل گئے تھے، یہودی عیسائی وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے ہیں، مثلا وہ کہتے تھے بی بی مریم بھی اللہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبریل امین بھی اللہ ہے، اور اللہ بھی اللہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو وہ کئی خداؤں کو مانتے تھے یہودی اور عیسائی، جبکہ جو دہریے تھے وہ کہتے تھے خدا ہے ہی نہیں، وہ ایک کو بھی نہیں مانتے تھے، یعنی یا تو ایک طرف کثرت تھی یا ایک طرف بالکل قلت کے ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا تم دین متوسط والے ہو، کیونکہ نہ تم 3-4 کا قول کرتے ہو، نہ یہ کہتے ہو کہ رب ہے ہی نہیں، تم کہتے ہو ایک ہے، تو یہ درمیانہ قول ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ایک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اسی طرح مذاہب میں ہندو ہیں وہ نبوت کے قائل ہی نہیں ہیں،
ہندو نبوت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ دوسری طرف قادیانی ہیں مرزئی، وہ کہتے ہیں نبوت قیامت تک جاری ہے۔ ایک مانتا ہی نہیں، دوسرا کہتا ہے قیامت تک نبوت جاری ہے۔ دونوں غلط ہیں۔ مسلمان درمیان میں ہیں جو کہتے ہیں کہ نبوت ہے بھی اور نبی پاک کی ذات پہ ختم بھی ہو گئی، یہ درمیانہ پہلو ہے۔ اسی طرح آپ مسالک میں بھی دیکھیں گے تو جس طرح اسلام دین متوسط ہے، اس طرح جو مسلک متوسط ہے وہ اہل سنت ہے۔ اہل سنہ والجماعہ یہ متوسط طریقہ ہے، متوسط مسلک ہے۔ کیسے؟ مثلا ایک طرف معتزلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خالق خود ہے، جبکہ ان کے دوسری طرف ایک اور مذہب والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان وہ تو مجبور محض ہے، وہ جبریہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں انسان جو ہے وہ تو کچھ کر سکتا ہی نہیں۔ معتزلی کہتے ہیں جو کچھ کرتا ہے کرتا ہی انسان ہے۔ تو درمیان میں اہل سنت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض بھی نہیں ہے اور انسان اپنے افعال کا خالق بھی نہیں ہے۔ انسان اپنے افعال کا خالق نہیں، خالق اللہ ہے۔ انسان کو اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے، کچھ اپنے پاس رکھا ہے، اصل قوت اللہ کی ذات پاک۔ تو یہ درمیانہ ہے۔ ایک خوارج ہیں، وہ کہتے ہیں جو بندہ گناہ کر لے تو گناہ کبیرہ بندے کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک طرف مرجیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بندہ جتنی مرضی گناہ کر لے بندہ پکا ہی بخشا ہوا ہے۔ درمیان میں اہل سنت ہیں، وہ کہتے ہیں نہ تو بندہ گناہ کبیرہ سے کافر ہوتا ہے اور نہ ہی یہ کہ بندہ کہے کہ میں بس بخشا ہوں، جو مرضی گناہ کر لوں، نہ، گناہ کی سزا ہوگی، اس لیے توبہ ضروری ہے۔ تو یہ درمیان والا۔ اسی طرح اعمال میں بھی آپ دیکھ لیں تو اللہ کریم نے انہیں ایک متوسط درجہ دیا ہے۔ ایک طرف رافضی ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کو بھی گالیاں دیتے ہیں، بعض ازواج مطہرات کو بھی گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں ایک دو صحابہ کے سوا سب معاذ اللہ گمراہ ہو گئے تھے۔ یہ بھی رائے راست سے ہٹ گئے ہیں رافضی۔ ایک ناسبی ہیں، وہ اہل بیت اطہار کو برا کہتے ہیں، وہ ان کے بارے میں مولا علی شیر خدا کے بارے میں غلط کمنٹ کریں گے۔ تو ہم اہل سنت ہیں جو درمیان میں ہیں، ہم حضور کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم حضور کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں تو مختلف مسالک ہیں۔ ایک طرف وہ متشدد وہابی ہیں جو مطلب ہر معاملے میں جن کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے امت سے اختلاف کرنا ہے، تشدد کرتے ہوئے جس طرح امت کر رہی ہے ویسے نہیں کرنا۔ اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بالکل ایسے جو ہلاک کے پیچھے چل پڑے ہیں، جن کے ہاں نماز کی ویلیو ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تہاڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے۔ یہ دونوں گمراہ ہیں۔ یہ درمیان میں اہل سنت کا طریقہ ہے کہ نماز، روزہ، اعمال صالحہ، ان تمام چیزوں کا اہتمام بھی کرنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام، ان سب کو بھی ماننا ہے۔ یہ متوسط ہیں۔ اور ایک متوسط کا معنی یہ بھی ہے کہ ساری امتیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نبیوں کی امتیں۔ تو ان سب نبیوں کی امتوں کے آخر میں کون سی امت آئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حضور کی امت کے بعد آگے کیا ہے؟ قیامت۔ آگے قیامت۔ تو قیامت میں اور آدم علیہ السلام سے لے کر پچھلی جو پہلے والی امتیں، ان کے درمیان میں جو امت ہے، یعنی شروع سے اور آخر سے قیامت، ان کے درمیان میں وہ امت مصطفیٰ ہے۔ تو اس لیے اس کو اعمال بھی ایسے عطا کیے گئے کہ وضو میں بھی پانی کے ساتھ متوسط یوں ہے کہ اگر پانی نہیں ملتا تو چلو آپ تیمم کر لو۔ روزہ تم نے بھی 30 روزے رکھنے ہیں،
فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر آپ مریض ہیں یا مسافر ہیں تو چلو بعد میں رکھ لیں۔ تو متوسط دین بھی متوسط ہے، درمیانہ ہے، سختی نہیں، کھڑے ہو کے نہیں نماز پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لیں۔ تو دین یہ متوسط دین ہے جو ہر حال میں انسان کے کام آنے والا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اے امت ہم نے تمہیں متوسط امت بنایا، درمیانی، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہی دو گے، تم گواہ بن جاؤ، اور تمہارے اوپر تمہارے رسول گواہ بنیں گے۔ یہ اس بات پہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے حضور کی امت کو بھی بڑی شان دی ہے۔ اللہ نے فرمایا لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم گواہ بن جاؤ۔ تو ہمیں اللہ نے حضور کی امت کو گواہ بنایا ہے، کن پر گواہ بنایا ہے؟ یہ بڑی کمال بات ہے۔ پہلے دور کی امتوں پر اور ان کے نبیوں پر اللہ نے حضور کی امت کو گواہ بنایا ہے۔ پہلے دور کی امتیں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گی، نبی بھی جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نبیوں سے کہ تم نے تبلیغ نہیں کی تھی، ان لوگوں کو بتایا نہیں تھا کہ میں ایک ہوں، قیامت آئے گی تو وہ نبی کہیں گے یا اللہ ہم نے اپنی امت کو بتایا تھا، یہ سامنے کھڑی ہے، ان سے پوچھ لے، ہم نے تیری دعوت دی تھی، توحید کی بات کی تھی، تجھے سجدے کی بات کی تھی، قیامت کی بات کی تھی، پوچھ لے۔ اللہ تعالیٰ اس امت سے پوچھے گا ہاں بھائی یہ نبی تمہارے پاس آئے تھے، انہوں نے تمہیں نیکی کی باتیں کی تھیں؟ وہ چٹی ننگی انکار کر دے گی، وہ کہے گی یہ آئے ہی نہیں، ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کیا عجیب منظر ہوگا قیامت میں، اللہ کریم فرمائے گا اے نبی تم نے انہیں تبلیغ نہیں کی تھی؟ یا اللہ کی تھی۔ ہاں بھائی تمہیں تبلیغ کی تھی؟ وہ کہتے ہیں ہم انہیں جانتے ہی نہیں، یہ تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں تھے کبھی۔ تو اللہ تعالیٰ نبی سے فرمائے گا، اس نبی سے، نوح علیہ السلام سے، شعیب علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، پہلے دور کے نبیوں سے، اچھا تم آئے تھے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم آئے تھے، اب یہ مکر گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو تم گواہ پیش کرو۔ اللہ ان نبیوں سے فرمائے گا اگر تم نے تبلیغ کی تھی تو تم گواہ پیش کرو، تمہارے پاس گواہ کون ہے؟ تو اس وقت وہ نبی کہیں گے یا اللہ حضور کی امت سے پوچھ لے۔ آئے ہائے، اس سے حضور کے صحابہ کی بھی شان ظاہر ہوتی ہے کہ سب سے پہلے گواہ وہ ہیں، تو گواہ پکا ہوتا ہے، اور یہ نبیوں کے گواہ ہیں۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ حضور کی امت سے پوچھ لو، ہم آئے تھے، ہم نے تبلیغ کی تھی، لوگوں کو حق بات بتائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا حضور کی امت سے ہاں بھائی امت محمدیہ یہ نبی آئے تھے، انہوں نے تبلیغ کی تھی۔ تو حضور کی امت کہے گی یا اللہ بالکل آئے تھے، انہوں نے تبلیغ کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم موجود تھے وہاں پہ، تم نے دیکھا تھا ان نبیوں کو، تمہیں کس نے بتایا؟ تو حضور کی امت کہے گی یا اللہ ہم نے دیکھا تو نہیں تھا، پر تیرے حبیب نے ہمیں بتایا تھا، مصطفیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ پہلے نبی آئے ہیں، اور جو قرآن میں ہے ان نبیوں کا ذکر ہے، انہوں نے تبلیغ کی ہے، تو تیرے حبیب نے کہا ہے ہم تو گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا حبیب آپ گواہی دیتے ہیں؟ تو حضور کہیں گے یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں، یہ نبی آئے ہیں، انہوں نے تبلیغ بھی کی ہے، میری امت بھی ٹھیک کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور سے نہیں فرمائے گا کہ تم تھے، یہ ہے بات، حضور سے نہیں فرمائے گا کہ میرے حبیب تم وہاں تھے، تم نے دیکھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب جانتا ہے حبیب کو تو میں نے یہ شانیں دے کے بھیجا ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں کہ حضور روتے تھے۔ یہ رات ہم نے جب تراویح میں پڑھی تھی یہ آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب سرکار یہ آیت پڑھتے تھے بہت روتے تھے، سنتے تھے تو بہت روتے تھے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے میرے حبیب وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت کے اوپر گواہ لے کے آئیں گے، ہر امت اور اس کے نبی کے اوپر گواہی لے کے آئیں گے، یعنی آپ کی امت میں سے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور جتنے گواہ ہوں گے سب نبی، ان سب نبیوں کے اوپر بھی جو گواہی دینے والے ہوں گے اے حبیب وہ آپ ہوں گے۔ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا پوری کائنات میں پہلے دور کے نبیوں سے باخبر ہونا اور ان کے احوال پہ
مطلع ہونا، یہ بھی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنی نگاہ عطا فرمائی اور اتنا علم عطا فرمایا کہ حضور بعد میں اپنی امتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، پہلے والی امتوں کو بھی دیکھ رہے تھے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، یہ حدیث صحیح ہے۔ سرکار نے فرمایا میری یہ زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میں جب قبر میں چلا جاؤں گا تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قبر میں چلے جائیں گے، فرمایا ہاں خیر پھر بھی بانٹتا رہوں گا، تعرض اعمالکم تعرض علی اعمالکم، تمہارے عمل وہاں مجھے دکھائے جائیں گے، تمہارے عمل قبر میں مجھے دکھائے جائیں گے، میں تمہارے اعمال کو دیکھوں گا۔ فإن وجدت خیرہ حمدت اللہ، جب تم اچھا عمل کرو گے تو میں رب کا شکریہ ادا کروں گا، یا اللہ تیرا شکر ہے میری امت نمازیں پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، اچھے عمل کر رہی ہے، تراویح پڑھ رہی ہے۔ جب اچھے عمل کرو گے تو میں رب کا شکریہ ادا کروں گا۔ وإن وجدت شرا، اور اگر تم سے کبھی کوئی گناہ ہوگا تو پھر بھی میں تم سے منہ نہیں موڑوں گا۔ فاستغفرت اللہ لکم، پھر میں ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے مغفرت کی دعا شروع کر دوں گا۔ تو حضور تو اپنے قبر انور میں، روضہ انور میں، مسجد نبوی شریف کے قرب میں آج بھی اپنی امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔ ہم بھولے بیٹھے ہیں، حضور تو ہمیں نہیں بھولے۔ تو اس مقام پہ اللہ تعالیٰ اس گواہی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اے حبیب آپ ان سب پہ گواہ ہوں گے۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور اے حبیب جس قبلہ پہ تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون من يتبع الرسول، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن ينقلب على عقبيه، اور کون اپنی ایڑیوں پہ پلٹ جاتا ہے۔ عقب کہتے ہیں ایڑی کو، کہ ایڑیوں پہ بھٹک جانا، کہ کون حضور کے پیچھے چلتا ہے کون نہیں۔ تو قبلہ ادھر کیوں کروایا تھا، اور 17 ماہ بعد پھر خانہ کعبہ کیوں کروایا تھا؟ تاکہ لوگوں کا امتحان لے لیا جائے، رب کو تو پتہ ہی ہے، ظاہر کر دیا جائے کون میرے حضور کے پیچھے چہرہ موڑتا ہے کون نہیں موڑتا۔ تو وہ جو سچے صحابہ کرام تھے ان کو نماز میں پتہ چلا کہ حضور نے بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا ہے، تو انہوں نے نماز میں ہی اپنا چہرہ پھیر لیا اور نماز میں حضور کے پیچھے مڑ گئے۔ اور اسی لیے وہ ڈاکٹر فلپ ایٹی نے کہا تھا، اس نے کہا تھا جس کے متبعین اتنے مضبوط ہوں کہ نماز میں وہ قبلہ بدلے تو وہ یہ پوچھنے کی جرت بھی نہ کریں کہ حضور قبلہ کیوں بدلا ہے، وہ چپ کر کے حضور کے پیچھے اپنا قبلہ ادھر بنا لیں۔ کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں، جدھر ان کا چہرہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اگرچہ یہ بات بہت بھاری تھی قبلے کا بدلنا، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت عطا کی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ لیُضِيعَ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو۔ إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، بِالنَّاسِ لوگوں پر، لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ وہ بہت مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آخری آیت ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قد تحقیق کو کہتے ہیں پکی بات، نرا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہک فی السماء آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا۔ حضور آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کوئی آیت اترے اور قبلہ بدلے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کا چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب الازری رحمہ اللہ آپ لکھتے ہیں چشم تصور میں آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کی ذات تو ان چیزوں سے وہ وراء الورا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، بے شک ہم نُوَلِّيَنَّكَ بدل دیں گے، ضرور بدل دیں گے آپ کے لیے، قبلتاً قبلہ، ترضاها جدھر تیری رضا ہوگی، جدھر آپ کی رضا ہوگی ہم قبلہ ادھر، یعنی یہ نہیں کہ خانہ کعبہ صرف، جدھر آپ کا دل کرتا ہے آپ ادھر چہرہ کر لیں، ہم کعبہ ادھر بنا دیں گے۔ یہ اللہ کی اور اپنے حبیب کا پیار دیکھیں آپس میں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو کسی کی سنتا نہیں، وہ تو کسی کی مانتا نہیں، اللہ کے سامنے تو سب نبی جو ہیں وہ اس طرح، تو وہ اتنا ڈی گریڈ کر کے پیش کرتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء کو۔ انبیاء کی تو اللہ کے ہاں بہت بڑی قدر ہے، اور پھر نبیوں کے نبی حضور کی کتنی شان ہے کہ دل میں اگر کوئی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حبیب قبلے کی کیا بات ہے، جدھر آپ کا دل کرے آپ ادھر چہرہ کر لیں، ہم کعبہ ادھر بدل دیں گے۔ یعنی اللہ اپنے حبیب کی چاہت کا بھی خیال رکھتا ہے۔ فولی وجہ کا، چلو آپ ایسا کریں، وجہ کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، ابھی پھیر لیں۔
یعنی چونکہ آپ کے دل میں ہے مسجد حرام تو چلو ادھر پھیر لیں، ہم ابھی خانہ کعبہ ادھر کر دیتے ہیں، قبلہ ادھر کر دیتے ہیں، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی طرف پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تو لَيَعْلَمُونَ، وہ یہ جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ ان کے رب کی طرف سے حق پہ ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو یہ جہت قبلہ کے حوالے سے آج مختصر سی گفتگو تھی، اور ہم نے دوسرے پارے کی ابتدائی جو حصہ ہے اس کی تلاوت بھی سیکھی، اس میں سے الفاظ کے کچھ معنی بھی سیکھے، اور حروف قلقلہ یہ بھی آج سیکھے، اور خانہ کعبہ جو ہے یہ کتنے عرصے بعد بدلا اور کیوں بدلا، اور ہم امت متوسط کیوں ہیں، یہ چند چیزیں کل انشاءاللہ تیسرے پارے کا پہلا رکوع اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ سیکھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام ودخلنا دار تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا۔ اے مالک ارض و سما کرم فرما، جو درس و بیان ہوا قبول فرما، جمعۃ المبارک ہے میرے مالک، تیرے حبیب پاک صاحب الاولاق سے سلام حضور پہ آپ کے صدقے سے ہم سب کو برکتیں عطا فرما، ہم سب کو خیر عطا